السلام علیکم۔ شہر میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا لوگ ایک ہی نام لیتے تھے، احسن۔ احسن ایک NGO چلاتا تھا۔ سیلاب آئے تو سب سے پہلے پہنچتا، سیلاب زدگان کی مدد کرتا، جو بھی کچھ ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ انہیں مہیا کرتا۔ آگ لگے تو سب سے آگے کھڑا ہوتا، کسی کو خون چاہیے ہو، پیسے چاہیے ہوں، احسن ہر جگہ موجود ہوتا۔ جتنے بھی غریب لوگ تھے، محتاج لوگ تھے، ان سب کی مدد کرتا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر شہر میں کوئی ہیرو ہے تو وہ احسن ہی ہے، اور شاید احسن خود بھی یہی ماننے لگا تھا۔ اسی طرح ایک رات پرانی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اندر کچھ مزدور پھنس گئے تھے۔ احسن کو پتہ چلا تو بغیر سوچے سمجھے آیا اور اندر دوڑ لگا دی۔ دھوئیں کے بیچ، جلتی دیواروں کے درمیان، وہ ایک ایک کر کے لوگوں کو باہر نکالتا رہا، بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ میڈیا آئی، کیمرے آن ہو گئے، لوگ رو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے۔ فیکٹری میں کسی کا باپ پھنسا ہوا تھا تو کسی کا بھائی اور کسی کے جوان بیٹے۔ احسن آخری بار اندر گیا اور پھر باہر نہ آیا۔ پورا شہر مانو سوگ منانے لگ گیا۔ اخباروں میں ہیڈ لائن آئی، اپنی جان دے کر دوسروں کو بچانے والا ہیرو۔ احسن کا نام پورے شہر میں آگ کی طرح ایسے پھیلا کہ جیسے وہی سچ میں ہیرو تھا۔ اس کے نام پر سڑک کا نام رکھا گیا۔ اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر 6 ماہ بعد فیکٹری کے ملبے کو صاف کرتے ہوئے پولیس کو کچھ کاغذات ملے، پرانے معاہدے، انشورنس فائلز۔ وہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جس پر احسن کے دستخط تھے۔ پھر جہاں احسن کا نام آیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ فوراً سے تحقیق شروع ہوئی اور سچ کا ایک ایسا دروازہ کھلا کہ جس کا شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ تحقیق کے وقت پتہ چلا کہ وہ فیکٹری دراصل احسن کی ہی تھی، لیکن کاغذی طور پر کسی اور کے نام تھی، اور اصل مالک احسن ہی تھا۔ فیکٹری چونکہ خسارے میں جا رہی تھی، بند ہونے والی تھی، مگر
اس پر ایک بھاری انشورنس تھا. اگر حادثہ ہوتا رقم کروڑوں میں ملتی. اس بات سے پولیس چونک گئی. مزید تحقیق شروع ہو گئی. CCTV فوٹیج نکالی گئی. آگ لگنے سے 1 گھنٹہ پہلے احسن کو فیکٹری کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا گیا. یہ دیکھ کر پولیس اور زیادہ حیران ہو گئی اور ایک ملازم نے گواہی بھی دی. کہنے لگا اس رات ہمیں اوور ٹائم پر روکا گیا تھا، حالانکہ کوئی کام نہیں تھا. اس گواہی نے احسن کا اصلی چہرہ سامنے لے آئے. پولیس نے حساب لگایا کہ شاید نہیں بلکہ حقیقتاً احسن جانتا تھا کہ آگ لگے گی. وہ خود لگوا چکا تھا، مگر شاید اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگ اتنی تیزی سے پھیل جائے گی. جب حالات بگڑے تو اس کے پاس 2 ہی راستے تھے. ایک تو یہ کہ وہ بھاگ جائے اور دوسرا یہ کہ اندر جا کر لوگوں کو بچائے. بھاگ جانے سے شاید وہ قاتل تصور ہوتا اور شروع سے جو اس نے لوگوں کی اتنی مدد کی تو اس طرح سے لوگوں کے دل سے وہ اتر جاتا. تو اس نے اپنی کہانی خود لکھی. اس نے دوسرا راستہ چنا اور دوسرا راستہ چن کر اس نے جو آگ خود لگائی تھی اس میں سے لوگوں کو بچایا. لوگوں کے سامنے مر کر وہ ہیرو بن گیا. انشورنس کی رقم اس کی NGO کو مل چکی تھی. وہ رقم اب بھی خیرات کے نام پر استعمال ہو رہی تھی. لوگ آج بھی اس کی تصویر کے سامنے موم بتیاں جلاتے تھے. کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جسے ہیرو سمجھتے ہیں اصل میں وہی آگ کا خالق تھا، وہی منصوبہ ساز، وہی ویلن تھا. لوگ ان سب باتوں سے بے خبر تھے. کبھی کبھی سب سے خطرناک وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو اندھیرے میں چھپے ہوں، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روشنی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں، کیونکہ روشنی پر کبھی شک نہیں کیا جاتا. ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں ویلن وہی ہیں. وہی ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں اور پھر ان مصیبتوں سے ہمیں نکالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. بس ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان چاہیے ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں کہ اگر یہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے.